آج ہمارے مطالعے کا عنوان ہے قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے یعنی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی دونوں جہان میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا 5۔ خلاصہ آیات۔ ان آیات میں ان 6 صفات یعنی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قرآن سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں۔ ان 6 خوبیوں کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ تمام خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو سکیں۔ ان آیات میں جو سب سے پہلی خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے تقوی، ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وضاحت۔ تقوی کا لفظی مطلب ہے بچنا۔ قرآن کا مقصد دراصل جہنم کے نقصان اور جنت کی محرومی سے بچانا ہے، اس لیے اس کی بات صرف ان لوگوں کے سمجھ میں آ سکتی ہے جو تقوی یعنی نقصان اور محرومی سے بچنے کی کوشش میں جی رہے ہوں۔ ایک عام انسان اپنی زندگی اسی تقوی کے اصول پر گزارتا ہے، یعنی وہ ہر نقصان اور تکلیف سے بچنا چاہتا ہے۔ اس کی ساری بھاگ دوڑ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بھوک، پیاس، بے گھری اور بے روزگاری وغیرہ سے بچ سکے۔ اس طرح ہر انسان اصل میں متقی ہوتا ہے۔ قرآن بس اتنا کہتا ہے کہ اپنے تقوی کا رخ دنیا کے ساتھ آخرت کی طرف بھی کر لو، یعنی آخرت کے نقصان سے بچنے کی بھی فکر کر لو۔ قرآن کے مطابق یہی لوگ متقی ہیں، اور جو لوگ ان معنوں میں متقی نہیں یعنی جو لوگ آخرت کے نقصان سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، قرآن کا کوئی بھی مطالبہ ان پر اثر نہیں کر سکتا۔ ان آیات میں جو دوسری خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے غیب میں رہ کر ایمان لانا۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وضاحت۔ غیب میں رہ کر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اسلامی عقائد پر ایمان رکھنے کی خاطر صرف عقلی دلائل ہی کافی ہونے چاہیے، کیونکہ قدیم انسان ہوا کو دیکھ نہیں سکتا تھا مگر اس کے آثار محسوس کر کے اسے مانتا تھا۔ آج کا انسان زمین کی قوت کشش یعنی گریویٹی کو دیکھ نہیں سکتا مگر سائنسدانوں کی تحقیق کی بنیاد پر وہ مانتا ہے کہ زمین میں قوت کشش بھی ہے۔ اسی طرح دین کے ہر ایمانی مطالبے کو قرآن عقلی بنیادوں ہی پر اس طور سے ثابت کرتا ہے کہ عقل سے کام لینے والا کبھی بھی ان باتوں کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ خدا پر ایمان کا مطالبہ ہو یا فرشتوں اور جنت و جہنم کو مان لینے کا۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد جو شخص بھی قرآن پڑھے گا وہ جان لے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ایمانیات یعنی عقائد پر عقلی دلائل دیتے رہتے ہیں،
کیوں وہ مظاہر فطرت یعنی قدرتی مناظر اور تاریخی آثار یعنی پچھلی قوموں کے بچے ہوئے نشانات بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں؟ جو شخص اس پہلو سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ کبھی بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ان آیات میں جو تیسری خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ وضاحت: نماز قیام، رکوع اور سجود کی شکل میں عبادت رب اور اظہار بندگی کا خوبصورت ترین نمونہ ہے۔ جو شخص رب کی پرستش، اس کی یاد اور اس کی محبت کی اس اعلیٰ ترین سطح سے منہ موڑتا ہے وہ حدیث کے الفاظ میں گویا کہ کفر کا ارتکاب کر دیتا ہے۔ نماز قائم کرنے کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہود نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا تھا۔ آج غفلت بھری زندگی کی سب سے بڑی وجہ نماز سے دوری ہے، کیونکہ نماز کا اصل مقصد خدا کا ذکر یعنی ہر دم اس کی یاد میں زندگی بسر کرنا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں موسیٰ علیہ السلام کو اسی بات کی ترغیب دی گئی تھی، اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا۔ ان آیات میں جو چوتھی بات بیان کی گئی ہے وہ ہے انفاق، یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وضاحت: نماز کے ساتھ یہ دین کا دوسرا مطالبہ ہے جسے قرآن جگہ جگہ دہراتا ہے۔ اس آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا اصل میں اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے ہوتا ہے۔ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے نہ اللہ پر احسان کرتے ہیں نہ اس کے بندوں پر، بلکہ صرف اپنا ہی بھلا کرتے ہیں۔ ان آیات میں جو پانچویں بات بیان کی گئی ہے وہ ہے بلا تعصب ایمان۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے۔ وضاحت: یعنی بندہ مومن صرف اپنے فرقے اور مسلک کی حق بات سے دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ خدا کے نازل کردہ ہر حق سے اس کی دلچسپی ہوتی ہے، چاہے یہ حق اپنے مسلک کے علماء کی طرف سے پیش ہو یا کسی دوسرے مسلک یا جماعت کے علماء کی طرف سے۔ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ تعصب یعنی پارٹیسن شپ کبھی جمع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق جو بھی حق بات ہمیں ملے اسے لے لینا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی جماعت اور فرقے کی جانب سے ہو۔ ان آیات میں جو چھٹی بات بیان کی گئی ہے وہ ہے آخرت پر یقین۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ وضاحت: آخرت پر یقین قرآن کی اصل دعوت ہے۔ وہ لوگوں کو خدا کے ابدی منصوبے سے واقف اور خبردار کرنے آیا ہے، یعنی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا تو محض امتحان ہے۔ یہاں کا ملنا کھونا، ہنسنا رونا، خوشی غم، کامیابی ناکامی سب امتحان ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جس شخص کو یہ یقین نہ ہو وہ کبھی قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ شروع میں جس تقوی کا ذکر ہوا ہے وہ اس یقین کے بغیر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن میں آخرت کو ماننے سے زیادہ اس پر یقین رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہی یقین پھر عمل صالح کی شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ آج ہماری زندگی قرآن کی ہدایت سے دور اور عمل صالح سے خالی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم آخرت کو مانتے تو ہیں مگر بدقسمتی سے اس پر ویسا یقین نہیں رکھتے جیسا قرآن مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہماری زندگیاں اس قدر غفلت میں نہ گزرتیں۔